میں آج کے پروگرام میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہنا خدا ایک ہے تو ان کے اس قول پر بھی اعتبار نہیں آتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، سالوی صاحب کے اپنے پیش کردہ اس معیار کے مطابق پرکھیں کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے 73 فرقوں میں کون نسبتاً سچا اور ایماندار ہے اور کون جھوٹے اور بے ایمان۔ میرے ضلع میں 4 شوگر ملیں ہیں اور یقین جانے ایک میل جس کا میں دعوے سے کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ وہ ایک کاروبار ٹھیک کرتی ہے۔ کوئی مسلمان جلدی سے عیسائی نہیں بنتا، یہودی نہیں بنتا، ہندو نہیں بنتا، قادیانی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ہندو سے اس لیے نہیں بنتا وہ سمجھتے میں اسلام سے نکل کر کفر میں جا رہا ہوں، اور قادیانی اس لیے آسانی سے بن جاتا ہے وہ سمجھتا میں اسلام سے اچھے اسلام میں جا رہا ہوں۔ وہ تو اچھے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ یہ تو تھی ان کے بارے میں غیروں اور دشمن مولویوں کی رائے کہ جو قادیانی کہلاتے ہیں۔ اب سنیے اور دیکھیے ان 72 فرقوں کے مولویوں کے کرتوت کہ جن کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ مولوی سالوی صاحب کو ہے۔ کیا الزام کیسے لگا رہے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آئی 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے؟ یہ الزام ہے؟ وہ بچی تمہاری شکل جانتی ہے، تم کہہ رہے ہو الزام لگ رہا ہے؟ تمہیں مدرسے والے سپورٹ کر رہے ہیں، تم پہ خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ 6 سال کی بچی، تمہیں کوئی عورت نہیں ملی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ یہ ٹوپیاں کیوں پہنتے ہو؟ کیونکہ میرے پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مسجد کا امام ہوں، ایک باعزت آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے جو ہے یہ کام کیا۔ پیر کبیرہ گناہ بھی کرے نا اگر تمہارے سامنے ہو کامل تو اپنی نظر کا دھوکہ اس کو تصور کرے۔ مبینہ طور پر مولن نے معصوم بچے کے ساتھ بدفعلی کی اور پھر جرم چھپانے کے لیے اس کے گلے پر آری چلا دی۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ بچے کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلنے کے بعد اسی پیش امام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اب فیصلہ آپ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود فیصلہ کریں۔